بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ارسلان حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ باغ میں۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پیچھے جو آپ کو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں اور یہ سٹی باغ ہے، ادھر اتنا زیادہ روزگار نہیں ہے، اتنا زیادہ وسائل نہیں ہے، نہ ہی کوئی انڈسٹریز ہے، نہ ہی کوئی سول کنسٹرکشن کا کام ہے، جس کی وجہ سے کوئی روزگار ادھر نہیں ملتا لوگوں کو۔ تو اس لیے وہ مائیگریٹ کرتے ہیں سٹیز کی طرف سے، پاکستان کے دوسرے علاقے، لاہور ہو گیا، پنجاب ہو گیا، تو ادھر اسلام آباد، راولپنڈی کی طرف جاتے ہیں روزگار کمانے کے لیے۔ تو لیکن جو آج میں سیاسی جو تاریخ ہے اس کی یہ نظر دوڑاؤں گا۔ ادھر میری تقریباً 1.5 گھنٹہ بات ہوئی ہے کشمیریوں سے، ان کے اصل مسائل ہم نے پوچھے ہیں کہ جو میڈیا پہ ہم کو بتایا جاتا ہے اس طرح کے مسائل کیا اصل میں یہ چیزیں ویسے ہی ہیں جیسے میڈیا پر دکھایا جاتا ہے، اور اصل جینوئن چیزیں جو کشمیری عوام اپنے زبان سے کہتی وہ کیسے ہیں۔ تو یہ جو میڈیا پہ پلانٹڈ سٹوری ہمیں سنائی جاتی ہے اور جو اصل ہمارے پاس حقائق ہے ان کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بہت ساری اس میں جو کنٹروورشل ہسٹری میں بھری پڑی ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ادھر سے بھی کچھ ہماری طرف سے بھی کچھ کمزوریاں ہیں، تو کچھ کشمیریوں کی طرف سے بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اب جو ہے پاکستان نے جو اب نعرہ لگایا تھا کہ ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے، لیکن ابھی تک اس پہ جو عمل نہیں ہوا۔ انڈیا کو 2 سال ہونے کو ہے کہ اس نے 370 آرٹیکل جو ختم کر چکا ہے، لیکن ہم سوائے اقوام متحدہ میں، ہم دوسری عالمی برادری میں، سفارت خانوں میں، سوائے ہم احتجاج کرنے کے، پیپر کاروائی کرنے سے آگے نہیں بڑھ رہی۔ تو یہ ہے کہ ابھی میں نے کشمیریوں سے پوچھا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے قانون کے مطابق جب دو ریاستیں آپس میں، وہ 2 ملک جو آپس میں لڑ رہے ہوں، ایک متنازع ایک ریاست بن جائے، تو وہ ان دونوں کو سرنڈر کر دینا چاہیے، یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کو دونوں کو سرنڈر کر دینا چاہیے، اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر والی عوام کو 7 سے 8 سال کے لیے آزاد چھوڑ دینا چاہیے۔ ادھر آ کے ڈپلائیڈ ہو جائیں گی اقوام متحدہ کی جو فورسز ہیں، پاکستانی فوج بھی ہٹ جائے اور انڈیا کی فوج بھی پیچھے ہٹ جائے، اور اس کے بعد کشمیریوں کو 5 سے 7 سال دیا جائے کہ سوچنے میں آپ نے اب کس کے ساتھ جو ہے ملنا ہے۔ یہ کشمیریوں کا انہوں نے سلوشن دیا ہے، لیکن یہ میڈیا پہ ہمیں کسی نے آج تک نہیں بتاتا، نہ ہی پاکستان راضی پیچھے ہٹنے کو، نہ ہی انڈیا راضی ہے۔ لیکن جو یونائٹڈ نیشن میں جو ریزولوشن پڑی ہوئی ہے پچھلے 72 سالوں میں، اس کو کیوں نہیں وہ امپلیمنٹیشن کروا رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ کشمیریوں نے اس لیے یہ چوائس دی ہے کہ کیونکہ انڈیا فالو نہیں کر رہا یونائٹڈ نیشن کو، ریزولوشن کو امپلیمنٹ کرنے میں، تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ شاید یہی آپشن ہماری نجات کا ایک ذریعہ ہو جائے۔ اس کو ایک پوزیٹیو وے میں ہمیں لینے کی ضرورت ہے، نہ کہ نیگیٹو وے میں۔ لیکن میں اس کی نہ تو حمایت کر رہا ہوں، نہ ہی مخالفت کر رہا ہوں، لیکن آپ کے سامنے ایک میں حقائق رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے جب جنرل مشرف کا دور تھا، اس نے بھی یہ تقسیم فارمولہ اپنایا تھا، لیکن وہ عوام نے بڑی مخالفت کی تھی، اس میں کشمیریوں نے بھی مخالفت کی تھی، وہ ایک شارٹ کٹ مشرف نے اپنایا تھا۔ تو آج جو موجودہ حالات کے تقاضے ہیں وہ بالکل بدل گئے ہیں۔ جیسا کہ فیٹف ہے، فنانشل ایکشن ٹاسک فورس ہے، جو پاکستان پر اس نے اکنامک جو ہے پروبیشن وغیرہ، جو پابندیاں وغیرہ، معاشی پابندیاں لگا رہا ہے، وہ اسی تناظر میں لگا رہا ہے۔ پاکستان سے وہ الزام لگاتے ہیں کہ ادھر مجاہدین آتے تھے، ادھر سے تیار کر کے جو مذہبی جماعتیں ہیں، لشکر طیبہ ہے، لشکر جنگوی ہے، یہ حافظ سعید وغیرہ ہے، پاکستانی فوج کے اوپر الزام لگتا تھا، ریاست کے اوپر الزام لگتا تھا کہ یہ آپ موجود ہوتے ہیں سرحدوں پر، آپ کو یہ بائی پاس کر کے کیسے یہ مقبوضہ کشمیر میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ تو اسی چیز کو اب جو ہے ختم کر دیا گیا ہے، اور پہلے بھی نہیں تھا اتنا زیادہ، لیکن یہ ہے کہ میری آپ سے ایک جیو اسٹریٹجی جو اسٹوڈنٹس ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ انڈیا کو کھلا چھوڑ دیں گے، اگر آپ اس کو انگیج نہیں کریں گے، تو کیا آپ کو وہ پاکستان میں تنگ نہیں کرے گا، بلوچستان میں تنگ نہیں کرے گا، کراچی میں تنگ نہیں کرے گا، فاٹا میں تنگ نہیں کرے گا؟ نہ صرف کرے گا، اس نے پچھلے کئی سالوں سے 9/11 کے بعد اس نے تنگ کیا بھی ہے، اس کے ثبوت کھلا مثال ہے کلبھوشن یادو، ٹھیک ہے۔ تو پاکستانی ریاست کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ مقبوضہ کشمیر میں جو انڈین فورسز ہیں ان کو انگیج کیا جائے، تاکہ وہ پاکستان کی خود مختاری پر، قومی سلامتی پر حملہ آور نہ ہوں۔ تو جو کہ بدقسمتی سے اب حالات چینج ہو گئے ہیں، اب پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے، پاکستان خود گرے لسٹ سے نکلنا چاہتا ہے،
تو پاکستان پر خود یہ معاشی اور تجارتی پابندیوں سے یہ بچنا چاہتا ہے. تو اب یہ چیزیں نہیں آ گئیں. اب سی پیک آ گیا. سی پیک کے سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ چائنا نے پہلے کاشغر سے گوادر تک انہوں نے روٹ اپنی بنائی ہے. لیکن اب نئی یہ خبر ہے کہ چائنا نے گلگت سے لے کر مظفر آباد تک بھی انہوں نے ایک سڑک بنانے کا اعلان کر دیا ہے, نیشنل ہائی وے. اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ چائنا کی اپروچ جو ہے آزاد کشمیر تک ہو جائے گی. تو چائنا کے اور پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ سیم ہو جائیں گے. تو چائنا اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے آزاد کشمیر کا بھی ڈیفنس کرے گا پھر, کیونکہ اس کی اپنے وہ پروٹیکشن ہو رہی ہے. تو ادھر سے آج مجھے یہ کلو ملا ہے کہ جو شاہ ولی اللہ نعمت شاہ ولی اللہ جو بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں, ہمارے ولی اللہ گزرے ہیں, ان کی ساری پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوتی رہی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو فورسز ہیں یہ شمال کی طرف سے آئیں گی, تو ان کے پیچھے پاکستان کی جو ہاں میں فیصلے دیے جائیں گے اور نہ میں فیصلے دیے جائیں گے. تو آج یہ چیزیں لوجک سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ اب چائنا کے مفادات, اب رشیا بھی اس میں کود پڑا ہے, گرم پانی ہے, تجارت جو 12 ماہ چلتی رہتی ہے. تو یہ جو ہے ملاقہ سٹریٹ ہے اس کے ذریعے چائنا کی تجارت ممکن نہیں ہے. کچھ ادھر بھی متنازع ہیں, ان کے تنازعات چل رہے ہیں. تو اس لیے یہ گوادر کی جو پورٹ ہے یہی چائنا اور رشیا کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. تو پاکستان ایک جیوگرافیکلی بہت ہی اہمیت اختیار کر چکا ہے. اب پاکستانی جو پہلے ایک ملٹری اسٹریٹجی اپناتا تھا اس کو انہوں نے پولیٹیکل اسٹریٹجی میں بدل دیا اور جیوگرافیکل اسٹریٹجی میں بدل دیا ہے. اس لیے آپ پاکستان میں وہ آپ کو ملیٹنٹس نظر نہیں آتے, وہ نیوز آپ کو نظر نہیں آتی, حافظ سعید ایکٹیو نہیں آتا نظر. لیکن یہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے پاکستان کی حفاظت کو. تو میرا سب یہ ہے کہ ہم ساروں کی خواہش ہے, کئی نسلیں گزر گئی ہیں, ہم بھی بڑے ہو گئے ہیں یہ سنتے سنتے کہ کشمیر ہمارا ہے, کشمیر بنے گا پاکستان. لیکن ہم چاہتے ہیں خود کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے. اور اس کا مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ یہ جنگ کے بغیر کبھی بھی پاکستان یہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد نہیں کروا سکتا. اور یہی فوج نے غزوہ ہند لڑنا ہے. جب غزوہ ہند ہوگا اس سے پہلے انشاءاللہ یہ مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا. تو باقی جو ہمارے جو سیاستدان ہیں, پیچھے فیاض الچوہان نے بھی ایک بڑی متنازع بیان دیا تھا, انہوں نے کشمیریوں کے دل دکھائے تھے. تو اس طرح وہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اس طرح کے ایمیچور سیاستدان اور اس طرح کی سیاسی بیان بازی ایک خاص طبقے کے اندر پاپولر ہونے کے لیے ان کو نہیں کرنی چاہیے. کیا آپ نے یہ نہیں تھا سوچا کہ آپ کا یہ بیان سن کر کتنے کشمیریوں کے جو ہے وہ دل دکھے ہوں گے, ان کے بارے میں بدگمانیاں پیدا ہوئی ہوں گی ان کے دلوں میں آپ کے بارے میں. تو خدا رہا یہ آپ اس طرح کے بیان بازی نہ دیا کریں. کشمیر بڑی زیادہ قربانیاں مقبوضہ کے بھی ادھر کے بھی دے رہے ہیں اور انہوں نے دی ہیں. انہوں نے نہ صرف قربانیاں دی ہیں مائیں بہنیں کی, جو انہوں نے بھی جانیں دی ہیں. پاکستان تو بنا ہی قبائلیوں کی وجہ سے ہیں. یہ جنہوں نے ہجرت کی ہے, جنہوں نے جانیں دی ہیں, ساروں نے دی ہیں پاکستان کے. تو یہ غداری کا یہ چکر, یہ محب وطنی کا, ان سے نکل کر نا ایک سٹیپ آگے ہمیں سوچنا چاہیے. اگر ہم چیزیں آج نہیں سوچیں گے کہ کل یہی ہم اپنا برڈن اپنی آنے والی نسلوں پر ڈال جائیں گے, اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کوئی امن کا پلیٹ فارم مہیا کر کے نہیں جائیں گے. تو یہی چیز ہے کہ سیاستدان ہے نا جو صرف وہ ہمیں تقسیم کر رہے ہیں. پاکستان اور کشمیر کے درمیان یہ خلیج پیدا کر کے اپنی سیاست کو چمکاتے ہیں. نہ صرف ادھر بارڈر کی اس طرف, بارڈر کے اس طرف جو ہندوستان کے سیاستدان ہیں وہ بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں جذبات کو, اور یہ نفرت اور محبت کا نعرہ لگا کر اور اپنے ووٹ لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح یہ گیم چل رہی ہے ایک پوری پلاننگ سے. تو اب زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. ابھی یہ کشمیر بھائیوں نے یہ چائے وغیرہ بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پی لیں. تو مجھے آپ اجازت دیں, انشاءاللہ میں دوبارہ آؤں گا کشمیر میں, پھر تفصیلی سے ان کے ساتھ ڈیبیٹ بھی کریں گے, اور ہم سارے حقائق جو ایجنڈا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جو ہمیں آج کل میڈیا نہیں بتاتا وہ ہماری پاکستانی قوم کو پتہ چلے. یہ جو ایک گیپ ہے کشمیریوں اور پاکستان کے درمیان وہ فل ہونا چاہیے, اور وہ ہم نے خود کرنا ہے, ہم کو میڈیا کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیز ہے کہ کشمیریوں کو ہم سے محبت ہے اور ہم کو کشمیریوں سے محبت ہے. کوئی بھی دنیا کی طاقت ہم کشمیر کو اور پاکستان کو الگ نہیں کر سکتی. کشمیر اور مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ تھا اور رہے گا. اور سب سے بڑی بات یہ بتاتا چلوں, جتنے بھی کافروں کے پاس دلائل ہیں, یہ جو پاکستان کا نقشہ ہے یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا جو نام مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم,
یہ سیم اس طرح کا نقشہ ہے. یہ اگر کشمیر کو نکال دیا جائے تو میم ہی نہیں بنتی. یہ میم ہے, یہ محمد کی میم جو ہے وہ کشمیر ہے, تو اس طرح یہ پورا نقشہ بنتا ہے. اگر یہ کشمیر نام مکمل ہے تو یہ ہندوستان کو کھا رہا ہے, اس طرح اس کا نام مکمل ہے. تو یہ پاکستان کشمیر کے بغیر نام مکمل ہے, پاکستان کی پہچان ہے. اور یہ جو پاکستان ملا تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے روحانی فیض کی وجہ سے ملا ہے. اور اسی فوج نے, اسی پاکستان نے آخری قلعہ جب ترکی بھی شکست کھا جائے گا قیامت کا نزدیک, سعودی عرب بھی شکست کھا جائے گا, پھر جو یہودی طاقتیں ہیں, جو دجالی قوتیں ادھر پاکستان کی طرف آئیں گی, پھر ادھر غزوہ ہند لڑیں گے اور سارا کچھ فتح ہوگا. تو یہ پاکستانی فوج کو یہاں فوج نہیں ہے, انہوں نے یہ حدیث شریف میں پیشن گوئی کی ہوئی ہے. کالے جھنڈے ہوں گے, یہ طیارے ہوں گے, جو بہتر ان کے پاس ہتھیار ہوں گے عربوں کی نسبت, وہیں یہ غزوہ ہند لڑیں گے اور یہ آزاد کریں گے. تو یہ آپ سارے پاکستانی یہ کبھی نہ سوچیں کہ یہ کشمیر خود چاہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا خود مختار. اصل میں وہ کسی پوائنٹ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, جو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پاکستان سے بالکل ہی ہم ہو جائیں گے, آزاد ہو جائیں گے, ایک نئی اسٹیٹ بن جائے گی, ایک نیا ملک بن جائے گا. نہیں, جس طرح ابھی ہیں, ابھی ان کا اصلی تشخص ہے جو راجہ ہری سنگھ نے کہا تھا کہ کوئی بھی غیر کشمیری آ کر ادھر زمینیں لے کر آباد نہیں ہو سکتا. وہ اسٹیٹس ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا. پاکستان کے ساتھ ہم ہمیشہ جڑے رہیں گے, جیسے ابھی ہے ویسے ہی انشاءاللہ قیامت تک جڑے رہیں گے. اور حقیقت بھی یہ ہے. انشاءاللہ مجھے اجازت دیں, آپ کا میزبان ارسلان حسین. تھینک یو سو مچ.